Hasan Sarkush has responsibilities now. حسن سرکوش 10 برس کا جنگ کے دوران زخمی ہونے والا لڑکا ہے. اس کی زندگی ویسے ہی کٹھن تھی، لیکن اس کے کاندھوں پر اب ذمہ داریاں بھی آن پڑی ہیں. اس برس اپریل میں ان کا گھر باغیوں کے مارٹر بم کا نشانہ بنا تھا. حسن کی 5 برس کی بہن ودادی کی ٹانگ ٹوٹ گئی تھی. دوسری بہن لیمار حملے میں بچ گئیں، لیکن ان کی ماں اس حملے میں ہلاک ہو گئی تھیں. ان کے والد کو بھی گزشتہ برس گولی مار کر قتل کر دیا گیا، اس لیے وہ اپنی دادی کے پاس رہتے ہیں. مشرقی حلب پر باغیوں کا قبضہ ہے. مغربی حصے پر حکومت کا کنٹرول ہے اور اس حصے میں صحافیوں کی رسائی حال ہی میں ممکن ہو سکی ہے. شہر کے گورنر محمد وحید عقد ہمیں شہر کے مغربی حصے کا دورہ کرانے لے گئے. انہوں نے اس بات کی تردید کی کہ مشرقی حلب پر تیل سے بھرے بیرل بم گرانے سے عام شہری ہلاک ہوئے تھے. شام کی فوج نصرہ اور آئسس جیسے شدت پسندوں کو نشانہ بنا رہی ہے. یہ شدت پسند غیر ملکی ہیں. ان جیسے گروپوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. جب سے ملک میں مسلح بغاوت شروع ہوئی ہے، صدر اسد نے بغیر کسی ثبوت کے اس کا الزام اسلامی شدت پسندوں پر لگانا شروع کیا ہے. انہوں نے ملک میں موجود غربت اور ان کی اپنی حکومت کی کرپشن اور مظالم کو کبھی مورد الزام نہیں ٹھہرایا. اب مسلح جنگجوؤں نے حزب اختلاف کا کنٹرول سنبھال لیا ہے. حلب کے عیسائی برادری اسد حکومت کی حمایت کرتی ہے کیونکہ ان کو دوسری جانب سے القاعدہ اور آئسس سے خطرہ ہے. ہم نے جب ایک چرچ کا دورہ کیا تو اسے اس وقت ایک مارٹر سے نشانہ بنایا گیا. آرچ بشپ کا کہنا ہے کہ اسد حکومت کا کوئی متبادل نہیں. ان کے بعد یا تو بنیاد پرست ملک پر قابض ہو جائیں گے یا پھر فوج ملک کا کنٹرول سنبھال لے گی. جنگ کی وجہ سے کئی لوگ اپنے گھر بار کھو چکے ہیں یا پھر ان کھنڈرات میں بہت ہی تکلیف دہ زندگی گزار رہے ہیں. یہاں جو اہم ہے وہ ہے ہر دن بقا کی جنگ.